جو ہم نے سیلف لیسنس پہ بات کر رہے تھے کہ بے نیازی جو ہے نا یہ بیسیکلی روح کی صفت ہے۔ بے نیازی کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کم یا زیادہ کی ریس سے ہی اوپر چلا جائے، نہ اس کو کم سے سروکار ہو نہ اس کو زیادہ سے سروکار ہو، یہ آزاد ہوا ہے وہ بے نیاز۔ بے نیازی مین آزاد ہو جانا میٹیریل ایونٹ سے۔ جیسے ایک شعر وہ طویل نظم ہے، اس کے نا میں مصرے کچھ سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری۔ کہتا گلا وفائے جفا نما، گلا وفائے جفا نما، حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کا دے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ اب اس کا شعر سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے شرر اگر، تو خیال فقر و گنا نہ کر۔ یہ مطلب کہ زیادہ اور کم کا خیال مت کر، اگر تیرے اندر روح کا شعلہ بیدار ہے تو۔ تیری خاک میں ہے شرر اگر، تو خیال فقر و گنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے بھگو کے، اور انہوں نے خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا جو 80 کے قریب مین پاور سے نہیں اکھڑا کرتا تھا۔ تو یہ روح کی پاور ہے۔ یہ اللہ رب العزت جیسے جب کسی وہ فرماتے ہیں نا، جب فرائض کی ادائیگی کے بعد، حدیث کا جسٹ بیان کر رہا ہوں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جب کوئی سالک نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، میں اس کی زبان بنتا ہوں، میں اس کے کان بنتا ہوں، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں۔ تو وہ پھر یہ پاور آتی ہے انسان کے اندر۔ تو یہ بے نیازی کے اوپر ہی شارٹ سا ایک اور، وہ اقبال کہتا ہے کہ وہ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پریزنٹ ایج کے اندر مت ڈھونڈ اس کو، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ کہ جو ایکسیلنس آف مسلمان ہے، ایکسیلنس آف مومن ہے، وہ بیسیکلی سیلف لیسنس کے اندر ہے، وہ فریڈم فرام آل میٹیریل ایونٹس۔ یہ مضبوط قسم کے انسان کرتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، یہ جیسے انہوں نے ایک شعر سنایا تھا نا ہال کے اندر ہمیں، کہ ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح کریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ غلامی یہ اپیرنٹ شیڈ تھا کہ برٹش رول کر رہے تھے ہمارے اوپر، اور یہاں برٹش ہیجمنی ایگزسٹ کر رہی تھی۔ بنیادی طور پہ جب انسان خواہشات کا غلام ہو جائے اور خواہشات کے پیچھے بھاگے تو وہ محکوم ہو گیا خواہشات سے۔ یہ سب سے بڑی غلامی ہے۔ جب کبھی بھی کسی انسان نے کام کیا، سب سے پہلے اس نے اپنی خواہشات سے اوپر اٹھایا۔ وہ اگر وہ اپنے سیلف تک سوچتا ہے، ایگو سینٹرک شیڈز میں گھومتا ہے، اپنے متعلق آئی مائی می، آئی مائی می، آئی مائی می، میں، میرا، بس میں، یہ ایگو سینٹرک شیڈز ہیں۔ ان سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے سیلف لیسنس ضروری ہے۔ اس لیے اقبال جہاں پہ اسرار خود ہی لکھتا ہے کہ سیکرٹس آف سیلف ہوڈ کیا ہیں، تو وہاں پہ سیکرٹس آف سیلف لیسنس رموز بے خودی بھی لکھتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اقبال نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ تو اقبال جہاں کہ جو آدمی سیلف لیسنس حاصل کر جاتا ہے، اقبال اس کو امام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو مسلمان جب کرائسس میں گھر جائیں گے تو وہ جس امام کے منتظر ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی اور ایٹریبیوٹ ہوگا کہ وہ سیلف لیس انسان ہوگا، وہ دنیا کے اور پریزنٹ حاضر و موجود میں الجھا ہوا نہیں ہوگا۔ میں وہ پوری پوائم سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، وہ سنیے گا، مصرے بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ دیکھیں وہی بات کہ حاضر و موجود، جو پریزنٹ، جو آپ کے ٹینجیبل چیزیں آپ کے سینسز دیکھ رہے ہیں، ان سے اوپر جانا ہے آپ نے۔ ڈیزائر سے، انسٹنکٹ سے، اور ایموشنز جو ہیں دونوں طرف پلے کرتے ہیں۔ میں نے جو کمبینیشن آپ کو بتایا تھا کہ 6 ایموشنز ہیں، ہیپینس، سیڈنس، ہیٹ اور اینگر، ڈس لائک اور سرپرائز۔ اس میں سرپرائز اور ہیپینس 2 پازیٹیو ہیں، باقی چاروں نیگیٹیو ہیں۔ یہ ایموشنز ہیں جو افریقہ کے کسی جنگل میں رہنے والے انسان، ایسٹونیا، ایسٹ یورپ کا اتنا سا کنٹری، وہاں پہ کسی گاؤں میں رہنے والا پادری، یہاں کسی قصور کے شہر میں یا لاہور میں بیٹھے والا انسان، یہ سب ایک جیسے بنے۔
ان تمام کے اندر یہ 6 ایموشنز ہیں، پھر 12 ڈیزائرز ہیں، پھر 12 ہی انسٹنکٹ ہیں، یہ 30 کا کمبینیشن ہے جو پلے کرتا ہے ہمارے ساتھ، جو گھماتا رہتا ہے مجھے ہر وقت، تمام انسانوں کو۔ تو جب کبھی بھی کوئی انسان جو ہے وہ بیلنسڈ بنتا ہے، اعتدال میں آتا ہے، معتدل بنتا ہے، تو وہ اپنے ڈیزائرز کو، انسٹنکٹ کو اور ایموشنز کو، ان کو الائن کرتا ہے۔ یہ تزکیے سے الائن ہوتے ہیں، یہ باطن کی طہارت سے الائن ہوتے ہیں، پھر جا کے اس کو ڈیوائن کنیکٹیوٹی ملتی ہے، سیلف لیسنس آتی ہے، کمپیشن آتی ہے، اس میں لو آتا ہے، گریس آتی ہے، ایزوٹیرک نالج آتا ہے، اس کا کنڈکٹ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ انتہائی کریکٹرفل انسان ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا انسان کا جو ہے نا وہ بڑا ویٹیج رکھتا ہے، پھر اس کی گفتگو بڑی ویٹیج رکھتی ہے۔ یہ وہ مجاہد ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، اور وہ قدرت اسی طرح اپنا کام وہ لیتی ہے۔ لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ بلیو اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ایمان بیسیکلی اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہے، یہ تو ایک ورڈ میں لے لیں آپ، اللہ اور اس کے نبی سے محبت۔ یقین ایک ایسا ایک ڈیسک ٹاپ ہے جس پہ یہ محبت اخلاقیات کی شکل میں نظر آئے گی، یہ دونوں، کیونکہ یقین بھی ہڈن ہے، میٹا فزیکل ہے، ایمان بھی میٹا فزیکل ہے، یہ ڈپکٹ ہوں گی اخلاقیات کے اندر، اپیرنٹلی ایگزیبٹ ہوں گی موریلٹیز کے اندر۔ اگر تو موریلٹیز میری ڈم ہیں، موریلٹیز لو کیڈر کی ہیں، موریلٹیز میری بہت تھوڑے لیول کی ہیں، تو میرا یقین اور میرا ایمان سسپیشیس ہو جائے گا۔ اگر فرض کر لیں کہ میں کم تول رہا ہوں، میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں، میں چیٹنگ کر رہا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں رشوت لیتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، بچوں سے پیار نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور پھر میں کہوں میں بڑا مسلمان ہوں، دس از لٹرلی چیٹنگ، انسلٹ۔ اللہ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے، نہ میں چیٹ کر رہا ہوں، یہ ہیپوکریسی ہے، دس از مینیپولیشن۔ اگر میرا ایمان ہوتا، اللہ اور نبی سے محبت کا نام ایمان ہے، وہ ہوتا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ میرے اس بلیو کی سکرین پہ کم تولنا چل رہا ہوتا، جھوٹ چل رہی ہوتی، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے دنیا سے محبت چل رہی ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں۔ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جا کے دیکھیے، صحابہ کو جا کے دیکھیے، وہ سیلف لیس ہو کے انہوں نے زندگی گزاری۔ ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن امپائرز ٹوٹی، ادھر سے پرشین امپائر ٹوٹی، مسجد نبوی کے باہر ڈھیر لگ گئے سونے چاندی کی۔ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس فائنینس کا چارج تھا، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں کنٹرول تھی۔ وقت کا خلیفہ کہتا ہے میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آپ میرا گھر نہیں دیکھ پائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر ساتھ گئے تو ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی، ایک جھگی کے اندر بالٹی پڑی ہوئی تھی اور ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، اور دیکھیں کتنا ساز و سامان، 2 بڑی سپر پاورز ٹوٹی۔ اقبال کہتا نہیں آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، کہ وہ چشم فلک نے یہ کریکٹرز دیکھے ہیں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ آج کا نوجوان، آج کا لٹرلی بیسیکلی ان کی سیرت کو اپنانا یہ ہے کہ آپ کے کردار میں ڈلیں، وہ یہ نہیں کہ میں اندر سے کچھ اور ہوں، لپ سروس کچھ اور چل رہی، دس از ڈویلٹی۔ یہ ڈویلٹی اور دو رنگی تزکیہ کے بغیر ختم ہو ہی نہیں سکتی، اور تزکیہ ایک ورڈ میں جس چیز سے آتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کثرت ذکر سے تزکیہ آتا ہے، تسبیح سے تزکیہ ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، باطن کی طہارت ہوتی ہے، اندر سے انر الائنمنٹ اس کو ملتی ہے، پھر جا کے اس کی بصیرت آتی ہے، اس میں ٹرو کریکٹر آتا ہے، اس کی آنکھیں ناپاک نہیں دیکھیں گی، کان ناپاک نہیں سنیں گے، زبان اس کی ناپاک نہیں بولے گی، ناپاک تھاٹس تک اس کو نہیں آئیں گے۔ یہ انسان اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ انسان ہی بیسیکلی ختم ہو گیا، یہ انسانی اسپرٹ ہے بیسیکلی ہمارے دین کا۔ بہت شکریہ۔ سیلف لیسنس ختم ہو گیا نا؟ نہیں ابھی چل رہا ہے۔ سیلف لیسنس کو ایک ورڈ میں اگر ڈیفائن کریں، یہ بیٹے دس از کمپلیٹ فریڈم فرام آل پریزنٹ اینڈ ہیئر آفٹر، کہ آخرت کی چیزوں سے بھی آزاد ہوا بندہ، اسے جنت بھی نہیں چاہیے، حالانکہ جنت اللہ رب العزت نے ریوارڈ کے طور پہ دینی ہے۔ اگر آپ جنت کو ٹارگٹ بنا کے عبادت کرو گے تو وہ کہے گا کہ یہ تو میں نے پیدا کی تھی، جو میں نے پیدا کر دی وہ تو میری مخلوق بن گئی، تو مخلوق چاہتا رہا ہے۔ آپ نے اٹھنا ہے دنیا کے لالچ سے بھی اور ہیئر آفٹر کے لالچ سے بھی، پھر آزاد ہو آپ ایبسلوٹ خالق کو خالق کے لیے چاہ رہے ہو۔ دیکھو آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعتیں بدلتی رہی ہیں، آدم کی شریعت اور تھی، نوح علیہ السلام کی اور تھی، شیش علیہ السلام کی اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی اور تھی، موسیٰ علیہ السلام کی اور تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تھی، لیکن مقصد اسلام نہیں بدلا، وہ اللہ کی پہچان تھا، وہ معرفت تھا،
وہ اللہ کی قربت تھی، وہ اللہ کا قرب تھا، وہ ہمیشہ آدم سے لے کے آج تک ایک ہی رہا ہے۔ ہم نے اسپرٹ سمجھنا ہے، موڈیلٹیز نہیں سمجھنی، وہ اپیرنٹ فارم ہے، وہ تو اس کی روح سمجھنی ہے۔ اگر انسان کی ہماری نمازیں، عبادات، روزہ، حج، زکوٰۃ مجھے اللہ کے قریب نہیں کر رہے، مجھے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے صبغۃ اللہ کہ اللہ کا رنگ ہی سب سے اچھا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا؟ نرمی۔ اللہ کا رنگ کیا؟ رحم۔ اللہ کا رنگ کیا؟ پیار۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کمپیشن۔ اللہ کا رنگ کیا؟ کائنڈنس، اگنور کرنا، معاف کرنا، بھول جانا، یہ اللہ کے رنگ ہے۔ نماز میں 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں، 9 برس سے شروع ہوا، 80 برس تک میں پڑھتا ہوں، دل میرا پتھر کا ہے، میں کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ لوگوں کے ساتھ سلوک میرا جو ہے وہ ایسے، میں سمجھتا ہوں میں ہی انسان ہوں، یہ تو جانور ہیں باقی۔ وہ تو نمازیں ڈھل ہی نہیں رہی کریکٹر میں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے، آقا کریم عبادات کیا؟ انہوں نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر پوچھا کچھ دنوں کے بعد، چلتا ٹائم چلتا گیا، آقا کریم عبادات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے اخلاق۔ یہ دیکھیں عبادات کس میں ڈھلی ہیں؟ کریکٹر میں۔ وہ عبادت جو کریکٹر میں نہیں ڈھل رہی وہ ناقص ہے، وہ اپنے معیار کو نہیں پہنچ رہی ابھی۔ حالت حضوری میں جب تک شخص نہیں آتا، جس کو اقبال امیڈیسی کہتا ہے، جب تک اس میں نہیں آتا عبادات اپنے خشوع کے معیار کو نہیں پہنچیں گے۔ وہ اقبال اس حالت میں کہتا ہے نا، کہتا مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل۔ کہتا جو امیڈیسی کی سٹیٹ ہوتی ہے نا، قرآن انسان کو سمیٹ کے ایک لفظ پہ لاتا ہے کہ آئی ایم بینگ واچڈ، آئی ایم بینگ کانسٹنٹلی سپروائزڈ، آئی ایم بینگ کیپٹ انڈر سرویلنس، کہ میں دیکھا جا رہا ہوں، مجھے سنا جا رہا ہے۔ وہ دیکھنے والا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سننے والا ہے، خبیر ہے، دیکھ رہا ہے، ایسا کہتا ہے کہ نہیں؟ بار بار یہ بات آتی ہے، لیکن انسان کہتا ہے مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف امیڈیسی، حضوری کی حالت۔ تزکیے سے حضوری کی حالت ملتی ہے، آدمی بار بار اس حالت میں رہتا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ پھر وہ سائیکلوجیکل فیل کرتا ہے اینجلز کو، وہ سائیکلوجیکلی فیل کرتا ہے اللہ رب العزت کی بڑی ذات کو، کبریائی کو۔ یہ ہے بیسیکلی اسپرٹ۔